وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا. یقین کریں ایسا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے. سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے. اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. پرابلم ہوگی, بیماری ہوگی, قرضہ ہوگا, واٹ ایور پرابلم, میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے. سبحان اللہ, مستجاب الدعوات. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا. کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنے صدقے دو, اتنا لمبا مجاہدہ کرو, پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں, ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. بس یہ فارمولا آج سیکھ جائیے. مسئلے حل ہو گئے نا. میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے, اپنی کمائی پاکیزہ کریں, اپنا کھانا پاکیزہ کریں, اپنے لقمے پاکیزہ کریں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے تو یاد رہے ختم قرآن کا وقت وہ خاص وقت ہے کہ جس وقت یعنی کہیں بھی ختم قرآن کیا جائے اب دعا مانگی جائے تو یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. میرے آقا فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آقا آگے فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا. جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لک ایٹ دا ملٹیپلیکیشن. ایک درود 10 رحمتیں, 10 درود 100 رحمتیں, 100 درود 1000 رحمتیں. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رحمتوں میں نہاتا جاؤں اللہ کی رحمتیں مجھ پر برستی رہیں, کتنا ایزی فارمولا ہے. لیکن اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت اور امپورٹنٹ ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا. جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. ایک غلام کے لیے تو یہی بڑی سعادت ہے نا کہ آقا پیچھے جنت میں لے جائیں. ہم تو پڑھتے ہیں نا باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہم تو پیچھے جانے والوں میں سے ہیں مگر آقا کی کرم نوازی دیکھو فرماتے ساتھ لے کر جائیں گے. 1000 بار درود پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں پلیز اپنی زندگی پر ہمیں نظر دوڑانی ہے. ہم کتنا فضول وقت ضائع کر رہے ہیں, ہم اپنے ٹائم کو کتنا فضول برباد کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ہیں, پورے دن میں درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ درود پاک اگر آپ تھورلی ریڈ کریں کتابوں کو, قاضی عیاض نے شفا شریف نے امت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق تحریر فرمائے نا, یعنی امت پر رسول اللہ کے جو رائٹس ہیں اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے. احادیث کا مضمون ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. If you want to take a company of angels, آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے ساتھ رہیں, آپ رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. اور قرآن میں کیسے کیسے واقعات, کیسے سبق آموز واقعات ہیں. صرف سورہ بقرہ کے بارے میں آج چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے,
سورہ بقرہ مانے گائے والی سورت. یہ کیوں گائے والی سورت ہے بہت سو کو شاید یہ بھی نہیں پتا. یہ کون سی گائے تھی؟ اگر اس کو دنیا کی سب سے ایکسپینسو کاؤ کہا جائے، دنیا کی سب سے قیمتی گائے کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا. اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت پیارا سبق بھی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح بندہ تھا، بزرگ تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس صرف ایک گائے تھی، ایک بچیا تھی چھوٹی سی. انہوں نے اس بچیا کو، ان کا ایک بیٹا بھی تھا، انہوں نے اس بچیا کو اللہ کے بارگاہ میں امانت کے طور پر سپرد کر دیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے تو مولا اسے لوٹا دینا. اس والد کا، نیک شخص کا انتقال ہو گیا. وہ بچہ بڑا ہوا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار، بڑی خدمت کرتا. رات کے 3 حصے کیے، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، اس میں جو کماتا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا، ایک حصہ اپنی ماں کو پیش کرتا. جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے والد نے تیرے لیے ایک بچیا کو اللہ کے سپرد کیا تھا، فلاں جنگل میں جا کر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری امانت مجھے لوٹا دے. اس بچے نے جا کر وہاں دعا کی. ایک گائے جو تھی اب وہ بڑی ہو گئی تھی، جوان ہو گئی، دوڑتی بھی آئی، وہ پکڑ کر اپنی والدہ کے پاس لے آیا. ان دنوں مارکیٹ میں ایک گائے کی قیمت تقریباً 3 درہم تھی. ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کے 3 درہم میں، یا 3 دینار تھی، جا کے اس کو سیل کر کے آؤ. لیکن یاد رکھنا میرے مشورے کے بغیر سیل نہیں کرنا، بیچنا نہیں، مجھ سے پوچھنا ضرور. وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار میں گیا تو اب وہاں پر ایک گاہک آیا جو دراصل فرشتہ تھا. اس فرشتے نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ بچے نے کہا کہ 3 درہم میں. کہا نہیں، میں اس سے زیادہ دوں گا لیکن کسی سے مشورہ مت کرنا. کہا نہیں، میری والدہ سے، مدر سے میں نے پرومس کیا ہے، میں مشورہ کیے بغیر تو نہیں دوں گا. والدہ کے پاس آیا تو والدہ سے کہا کہ گاہک تو آیا تھا مگر پیسے بھی زیادہ دے رہا تھا، کہہ رہا تھا بغیر مشورے کے دے دو. امی میں نے آپ سے پرومس کیا تھا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا واپس جاؤ، اسی سے مشورہ کرو کرنا کیا چاہیے، بیچنا ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے. یہ بچہ واپس گیا. اب ذرا میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سب کی توجہ مجھ تک کیسی زبردست ہے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میرے رب کے کلام میں کتنے پیارے واقعات ہیں. ان بچوں کو سٹوریز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. اگر ہم قرآن کے واقعات پڑھنے والے، اپنے بچوں کو سنانے والے بن جائیں تو کتنا انٹرسٹڈ واقعات، ونڈرز آف قرآن ہیں، سنیں گے بھی. اولیاء کرام، انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور پھر اس میں سبق بھی بہت زبردست ہے. بہرحال وہ بچہ گیا اور جا کے فرشتے سے کہتا ہے امی نے کہا ہے آپ ہی بتائیں میں کیا کروں. کہا بیٹا بیچنا نہیں، ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی قوم کے آئیں گے، تم سے یہی والی گائے طلب کریں گے. تم اس کی قیمت کتنی طلب کرنا، ان کو کہنا اس کے چمڑے کے اندر سونا بھر کر مجھے گولڈ دو گے اتنے وزن کے مطابق، تب میں نے یہ گائے دینی ہے. امیزنگ. نارمل گائے اتنی مہنگی کیوں بکے گی؟ مگر اللہ کی شان دیکھو. اب یہ نوجوان وہ گائے لے کر گھر آ گیا. اب کیا ہوا؟ سائملٹینیسلی پیرالل ایک اور اسٹوری اس دور میں ہوئی کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور جس کا نام تھا عامیل. اس کو اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا. انویسٹیگیشن ہوتی رہی، قاتل ڈھونڈتے رہے، قاتل ملے ہی نہ. بہت بڑا آدمی تھا، سارا شہر پریشان کہ اس کو مارا کس نے. کہا ایسا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ بتائیں گے. حضرت موسیٰ سے کہا حضور ہمیں بتائیں کہ اس بندے کو کس نے مارا ہے، ہمیں قاتل کی تلاش ہے. آپ نے فرمایا ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو، اس کی دم یا زبان، 2 روایتیں ملتی ہیں، اس لاش پر مارو گے تو وہ لاش کھڑی ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی. اب اس قوم نے بڑی گڑبڑ کی، سوال کرنا شروع کیا حضور بتائیں گائے کیسی ہوگی. آپ نے اس کا کلر بتایا، پھر کہنی وہ کچھ اور واضح کیجئے، تو ایسی جس کا قد کتنا ہوگا، اس کی لک کیسی ہوگی. کوئسچن کرتے رہے. کمپیوٹر میں ہوتا ہے نیرو سرچ کرتے گئے، وہ اپنی سرچ کو نیرو کرتے گئے. اتنے سوال کیے، حضرت موسیٰ نے سارے جواب دیے. یہ سارے سوال و جواب سورہ بقرہ میں موجود ہیں. کلر بتائیے، قد بتائیے، اور بتائیے کیسی ہوگی، دکھنے میں کیسی ہوگی. یہ کوئسچن کرتے رہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے رہے. آخر کار اتنی سرچ نیرو ہو گئی، اتنا جس کو کہنا کہ کلوز کر دیا کہ اب دنیا میں ایسی ایک ہی گائے تھی جو اس نوجوان کے پاس تھی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ اس نوجوان کے پاس پہنچے.
پہنچے، کہا یہی والی گائے چاہیے، کہا میں دوں گا تو صحیح مگر گولڈ کے وزن کے برابر میں دوں گا۔ گولڈ دیا گیا، وہ گائے خریدی گئی، اس کے بعد اس کی دم یا اس کی زبان کو کاٹ کر اس جناب لاش پر جب مارا گیا، وہ لاش کھڑی ہو کر جواب دیتی ہے کہ میرے چچا کے بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ مگر سبحان اللہ، اس قرآنی واقعہ سورہ بقرہ کے پیچھے جو پس منظر ہے، یہ کون سی گائے کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں؟ یہ ہمارے قرآن میں واقعہ ہے۔ اب علماء نے اس ایک واقعے سے کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں دیے۔ پہلی بات جو علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نیک ہو اور اپنے بچوں کے لیے تھوڑی چیز بھی چھوڑ جائے، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کمانا ہے، فیملی کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے چھوڑ کر بھی تو جانا ہے نا، اس کے لیے یہ نہیں سوچتا میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں، کسی طرح بھی پیسے چاہیے تاکہ بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے۔ یاد رکھیے، حرام کے مال سے فیوچر برائٹ نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی بچیا چھوڑ کر گیا، اللہ نے اس کے بچے کو ملینر بنا دیا کیونکہ حلال کا تھا۔ دوسری خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، یہ بچہ نوازا کیوں گیا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس بچے نے ماں کی خدمت کی، اپنی ماں کی فرما برداری کی، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ماں کو دیتا، اپنی رات میں ماں کی خدمت کرتا، ماں کی دعا ایسی ملی، ورثے میں تھی تو ایک گائے لیکن اللہ نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت خوبصورت باتیں سمجھنے والی ہیں۔ قرآن کا یہ میسج لینے والا ہے کہ آج ہم سب اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، بیوٹیفل، بہت اچھی بات ہے، اپنی آل اولاد کو گناہ سے بچانا، اپنی آل اولاد کی کفالت کرنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ مگر غلطی ہم کہاں کر جاتے ہیں کہ فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، بچوں کی خواہشوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اس بات کی تمیز اٹھا دیتے ہیں کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہاں میں دونوں طرف کے لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا، مرد حضرات کبھی بھی فیملی کے لیے، فیملی کے پریشر میں آ کے حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ آپ حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، ان بچوں کی پرورش ہی حرام سے ہوگی، پھر خود بتائیے وہ بچے کیسے فرما بردار اور آگے جا کے آپ کے اوبیڈینٹ بنیں گے۔ اور یہاں میں اپنی بہنوں کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا، میری وہ مائیں اور بہنیں جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں اس بیان کو سنیں، کبھی اپنے گھر کے فرد پر، اپنے گھر کے مرد پر یہ پریشر نہ دیا کریں کہ ہمیں ہماری خواہشیں پوری کر کے دو، ہمیں کہیں سے بھی لا کر دو۔ دیکھو برابر والے نے کتنا بڑا گھر بنا لیا، اس نے اپنے بچے کی شادی کتنی عالی شان کی، دیکھا تم نے کیسا شاندار فرنیچر تھا اس کے گھر میں۔ اب یہ وہ پریشر کریٹ ہوتا ہے جس میں بندہ اب اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے، اب حرام کی طرف جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے کی عورتیں کیسی تھی؟ جب مرد کمانے کے لیے نکلتا تھا وہ عورتیں کہتی تھی دیکھو حرام نہ کمانا، ہم تھوڑے پر حلال پر گزارا کر لیں گے، ہم عذاب نہیں سہ سکیں گے۔ مگر آج کی خواتین کہتی ہیں کدھر سے بھی لاؤ، چوری مارنا ہو، ڈاکہ کرنا ہو، ہماری لمٹ، ہماری خواہشات پوری کرو۔ یہ دونوں طرف کے لیے سبق ہے کہ مرد کو اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہو جائیں گے، اگر رب ہی کو ناراض کر دیا تو پھر زندگی کیسی ہے؟ اور دوسری اہم بات، بہت سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، قرآن کا یہ واقعہ والدین کے ادب کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ نعمت ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جن کے والدین حیات ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی برکتیں لوٹیے۔ آپ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں مگر ماں باپ تو وہ عظیم ہستی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو بچہ محبت کے ساتھ، فقط with the gaze of love، ذرا سمجھیے گا، محبت کے ساتھ جو بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے شاندار کوئسچن کیا، یا رسول اللہ والدین تو گھر میں ہوتے ہیں، اگر کوئی 100 بار ماں باپ کو دیکھ لے، ماں باپ کو تو بار بار دیکھ سکتا ہے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے یہ وہ نعمت ہے جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہے، تو خدمت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن آج پرابلم یہ ہے ماں باپ موجود ہیں لیکن ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج آدھی رات کو دوست فون کرے، یار میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ارے کدھر ہو بتاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ آدھی رات کو دوست کے لیے آپ اویلیبل ہیں، آپ کے آفس میں کسٹمر آتا ہے، آپ کی دکان پہ کوئی گاہک آتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ بیٹھیے بیٹھیے، میں چائے پلاؤں آپ کو؟ اچھا پانی تو پیئیں گے نا؟ اچھا ایک جوس تو پینا پڑے گا، اور سنائے کھانا کھایا کہ نہیں؟ بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، مگر سوال میرا یہ ہے کبھی یہی انداز
میں نے اپنے والد کے ساتھ اپنایا کہ ابو جی آپ کو میں پانی پلاؤں، میں کچھ آپ کو کھانا پیش کروں، آپ کے جوتے میں اتار دوں، پنکھا تھوڑا آپ کی طرف کر دوں۔ والد بچے کو آواز دیتا رہ جاتا ہے اور بچہ کہتا ہے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ بہت خوش اخلاق ہوں گے، آپ بڑے جناب ویل مینرڈ ہوں گے، آپ کی خوش اخلاقی کے چرچے ہیں۔ علماء کہتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں۔ پہلا احسان، بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے۔ دوسرا احسان، ولادت کے وقت ماں وہ تکلیف اٹھاتی ہے کہ ایک بار موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے۔ اور تیسرا احسان کہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے۔ اور والد ایک احسان کرتا ہے ان تینوں میں سے کہ پرورش کرتا ہے۔ تو ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، لیکن اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو جناب آج سے ماں ہی کی خدمت کرنی ہے، والد کی کوئی ویلیو نہیں، نہیں، بہت خوبصورت تطبیق کی ہے، کیٹیگرائز کیا ہے علماء نے۔ علماء کہتے ہیں رسپیکٹ باپ کی زیادہ کرے گا، خدمت ماں کی زیادہ کرے گا۔ یہ دونوں آنکھیں ہیں، ان دونوں کی قدر کی جائے گی۔ اور سبحان اللہ، ایک بار پیارے آقا سے سوال ہوا، حضور والدین کا حق کیا ہے، بچے پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ کونین کے والی نے ایک جملے میں بات سمجھا دی۔ آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ خدمت کر لے تو جنت مل جانی ہے، ناراض کر لے تو دوزخ مل جانی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ سارے دوست خوش رہیں، ساری فیملی خوش رہے، سارے جناب میرے گاہک خوش رہیں، میرے کسٹمر مجھ سے بڑے راضی رہیں۔ پہلے سوچو کہ ماں باپ خوش رہیں، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہیں، انہیں نہ ستانا۔ علماء نے ادب لکھا کہ بچہ باپ کے ساتھ کیسے رہے، فرمایا بیٹا باپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرے جیسے بیٹا غلام ہے اور باپ آقا ہے۔ غلام جس طرح آقا کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ایسا بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ والد کے سامنے رہے۔ مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ باپ بیٹے کا غلام نظر آتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے بوڑھا باپ کہ بیٹا میرے لیے کچھ دوائی لے آ، بیٹا میرا یہ کام کر دے، اور بیٹا کہتا ہے ابو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا، اور گناہوں کی سزا تو مرنے کے بعد ملنی ہے۔ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں دکھائی جاتی ہے۔ کئی بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بعد میں انہی کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی نظر آتی ہے۔ تو خدارا آپ اس بات کو آج پکا سچا سبق لے کر جائیے، پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے۔ جب تک ماں تھی اس نے بنا کے رکھا کہ پیارے آقا نے آمین کہا تھا دعا پر۔ اسی حدیث کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آقا نے فرمایا جبریل امین نے یہ بھی دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ بھی برباد ہو جائے۔ اور آقا نے اس پر بھی آمین کہی ہے، اے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را ان کی تعظیم کرو۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان۔ جب بوڑھا ہوتا ہے نا، بوڑھا اور بچہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتا ہے، اونچا سننے لگتے ہیں، آپ کو بعض اوقات 2-3 بار بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ ناراض ہو کے نہیں کرنا، ابو بار بار بتاتا ہوں سنتے ہی نہیں ہیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کبھی یہ مت کہنا۔ ایک بار ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے کہیں سے، تو بیٹا کہتا ہے امی جان نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کہ نہیں بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے۔ ارے ماں آپ کو غلطی ہو گئی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ماں چپ ہو گئی، تھوڑی دیر بعد کہتی نہیں بیٹا مجھے ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ اب بیٹا شاؤٹ کرنے لگا، ارے ماں کمال کرتی ہو، بتا رہا ہوں کوئی آواز نہیں ہے، خامہ خواہ مجھے تنگ کر رہی ہو، اب دیکھ نہیں رہی بیزی ہوں میں۔ اب ماں مسکرائی اور کہا بیٹا ذرا یہ سامنے ایک باکس پڑا ہے ذرا اسے کھولنا۔ بیٹے نے وہ باکس کھولا، اس کے اندر ایک پرانی سی بک پڑی تھی، بیٹا وہ لے کر آؤ۔ وہ بیٹا لے کر آیا، اس میں تصویریں تھیں جیسے اے فار ایپل، بی فار بنانا، اس طرح اس زمانے کی ایک پکچر ایک بک تھی۔ کہا بیٹا یہ ذرا بک دینا۔ ماں نے ایک پیپر کھولا اور کہا بیٹا یہ جو تصویر ہے نا، بچپن میں تم نے مجھ سے 70 ٹائمز 70 بار یہی سوال بار بار پوچھا، امی یہ کیا ہے؟ میں تیرا گال چومتی اور تجھے بتاتی بیٹا یہ سیب ہے۔ تو نے دوبارہ پوچھا تھوڑی دیر بعد، امی یہ کیا ہے؟ میں پھر تجھے چومتی اور کہتی بیٹا یہ سیب ہے۔ 70 بار تو نے پوچھا، میں راضی ہوتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ میں نے 3 بار تجھ سے ایک بات پوچھ لی تو تجھے برا لگ گیا۔ سوچو میٹھے اسلامی بھائی، اگر ماں باپ بوڑھے ہیں نا،
میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بھی اپنی بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو موبائل جان نہیں چھوڑتا, دوسرا انہیں جا کر بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیکٹری میں بڑا برڈن ہے, آج کل بڑا سیزن آیا ہوا ہے, آج کل میری یہ شپمنٹ گئی ہے. ارے ماں باپ کو شپمنٹ کا کیا کام ہے؟ ان کو سافٹ ویئر سے کیا لگے؟ آپ ادھر جائیں, ان سے وہ بات کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ آپ کو ایک ہی سٹوری بار بار سنائیں گے, اپنی بہن کی, اپنے والد کی, اپنے کسی خاندان کی. ان کو اچھا لگتا ہے, ان سے ان کے مطلب کی باتیں کریں نا. اگر آپ واقعی دل جیتنا چاہتے ہیں نا ماں باپ کا, جا کر کے امی وہ آپ بتاتی تھی نا وہ آپ کی بہن کا واقعہ ذرا دوبارہ سنائیں, وہ بڑے شوق سے آپ کو سنائیں گے. یہی ان کی دل جوئی ہے, یہی ان کی ٹائم کا اچھا اسپینڈ ہے کہ ان کی پسند کی باتیں کریں. وہاں جا کر بھی ہم اپنی پسند کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. خدا کی قسم شاید میری باتیں ابھی سمجھ نہ آئیں, لیکن جس دن یہ چلے گئے نا اس دن ایک ایک بات یاد آئے گی کہ میں نے کتنی خدمت کی, میں نے کتنی دعائیں دی. آپ پریشان ہیں نا, اگر آپ میں سے میرا کوئی بھائی کاروباری مشکل میں ہے, آپ میں سے میرا کوئی بھائی اگر بیمار ہے, کسی بھی ٹینشن میں ہو, آپ ہمیں کہتے ہو, بزرگوں کو کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے, اچھی بات ہے. مگر جس کی ماں ہے نا, ارے اس کی جا کر قدموں پہ بیٹھ کر دعا کرو. اگر ماں کے دل سے دعا نکل گئی نا, یہ عرش تک جاتی ہے. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں امی دعا کر دے, ابو دعا کر دے, یہ اور ہے. خدمت اتنی کرو کہ مجھے کہنا نہ پڑے, ان کے دل سے دعا نکلے. اور جس دن ماں کے دل سے دعا نکل گئی نا, آپ کی ساری پرابلمز, آپ کی ساری پریشانیاں, آپ کی ساری بزنس کی ڈیفیکلٹیز ماں کی ایک دعا نے حل کر دینی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام, مرتبہ تو جانتے ہو نا, اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ سے عرض کی مولا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ کہ موسیٰ تیرا جنت میں پڑوسی ایک کسائی ہے. کلیم اللہ کا پڑوسی کسائی؟ کہ یا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں اس کسائی سے. ایڈریس بتایا گیا, طویل واقعہ. حضرت موسیٰ وہاں پہنچے, دیکھا ایک بڑا غریب سا کسائی تھا, مگر اس کے دو بوڑھے ماں باپ ہیں. وہ کرتا کیا تھا, اپنے منہ میں نوالے چبا چبا کر اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا. حضرت موسیٰ اس کے گھر میں داخل ہوئے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا. اس نوجوان کو حضرت موسیٰ نے انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا کہ میں موسیٰ ہوں, کہ حضور آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جب تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. میرے ماں باپ نے آپ کو دیکھا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. کہاں بیٹا میں ہی موسیٰ ہوں. اور بھی کوئی دعا دیتے تھے؟ کہاں جب بھی کھانا کھلاتا تھا ماں باپ یہ دعا دیتے تھے, یا اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تمہارے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے, تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو. ارے ماں کی دعا کسائی کو حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دے, پھر کون سی مشکل باقی رہتی ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. ایک بار آپ تشریف لے گئے تو ارشاد ہوا, اے موسیٰ آپ سنبھل کے بات کرنا. عرض کی مولا پہلے بھی کئی بار آیا تیری بارگاہ میں بات کرنے, کلام کرنے. فرمایا اے موسیٰ جب تو پہلے آتا تھا تیرے پیچھے ماں کی دعائیں تھیں, اب تیری ماں نہیں ہے, وہ دعائیں نہیں ہیں تیرے ساتھ. اللہ اکبر, اگر ماں ہے تو لے لو نا دعائیں, کر لو خدمت. یہ اگر بوڑھے ہو گئے, ایک عجیب بات مجھے سمجھ نہیں آتی, 2 ماں باپ سے 10 بچے سنبھل جاتے ہیں, مگر آج کے 10 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے. انہیں برڈن فیل کرتے ہو, انہیں اپنی پرائیویسی بریک کرنے کا سبب سمجھتے ہو. کبھی نہ سمجھنا. بلکہ جو بڑے ہیں نا, میں ان کو بھی ایک درس دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں اور آپ بچوں والے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں. آپ بڑے ہو گئے کوئی بات نہیں, آپ خود دادا بن گئے, خود نانا بن گئے, اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کی ایسی خدمت کرو. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے کہ ہمارا والد ماں باپ سے کیسا برتاؤ کر رہا ہے, ہمیں بھی اپنے والد اور والدہ سے ایسا برتاؤ کرنا ہے. جو والد اپنے ماں باپ کو شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, بچے آٹومیٹکلی ٹرین ہو رہے ہیں کہ ہم نے بھی بڑے ہو کے یہی کرنا ہے. آخری بات, ایک بار ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سردیاں آ گئی ہیں, اب میرے پاس بلینکٹ بھی پرانا ہو گیا ہے, بیٹا ایک بلینکٹ تو مجھے لا دو. تو اب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, چھوٹے بیٹے سے یعنی اس کے پوتے سے کہا کہ بیٹا جاؤ دادا جان کے لیے سٹور سے ایک بلینکٹ نکال کے لاؤ. تو بیٹا گیا اور کافی دیر لگا دی, واپس آیا تو بلینکٹ بیچ سے کٹا ہوا پھٹا ہوا تھا. کہ بیٹا یہ کیا کر کے لایا؟ کہ ابو جان میں آدھا کاٹ کے لایا. کہ کیوں؟ کہا آج دادا جان جس کوارٹر میں رہتے ہیں کل بڑے ہو کر آپ نے بھی تو وہیں رہنا ہے, اور میں پھر آدھا بلینکٹ آپ کے لیے بچا لیا. جیسی کرو گے ویسی بھرو گے.
کبھی ماں باپ کو نہ ستائیں، آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، پھر دیکھیں آپ پر کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، حدیثیں بہت یاد آ رہی ہیں، واقعات بھی ایسے ایسے یاد آ رہے ہیں کہ میں بیان ہی کرتا چلا جاؤں، لیکن اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ قرآن کی سورہ بقرہ سے جو میسج ملتا ہے، آپ خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، اللہ نے چاہا آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اپنی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ، میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے کہ کسی وجہ سے ماں باپ کو ستایا ہے، کسی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کو پریورٹی دینے لگتے ہیں اور ماں کو جناب پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو آج معافی مانگ لو، رمضان کا مہینہ ہے اور ماں باپ کمال کی ہستی ہیں، جب بھی معافی مانگو سینے لگا لیتے ہیں، اور کوئی اتنا معاف نہیں کرتا جو ماں باپ معاف کرتے ہیں، خاص طور پہ ماں سے تو جب نم آنکھوں سے جا کر معافی مانگی، اس نے سینے ہی لگایا ہے، جا کے اس سے معافی مانگ لیجیے، راضی کر لیجیے۔ اچھا آخری بات، کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ جناب یہ باتیں تو بڑی اچھی ہو رہی ہیں مگر میں تو ویسی خدمت نہیں کر سکا جو زندگی میں ماں باپ کی کرنی تھی، اب کیا کروں؟ ون آف دا بیوٹیفل ریلیجن، اسلام جو ہے نا کمپلیٹ ریلیجن ہے، ہمیں شریعت ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ماں باپ کی زندگی میں خدمت نہیں کر سکا، علماء کہتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے خوب دعائیں کرے، خوب اصالے ثواب کرے، خوب نیکیاں کرے، ان کو ثواب پہنچاتا رہے، اللہ قیامت کے دن ماں باپ کی روح کو بچے سے راضی کر دے گا۔ مرنے کے بعد تو انہیں نفع پہنچا ہونا، بدقسمتی تو یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی بچہ گناہ کر رہا ہے اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ یاد رکھو، اولاد کے نامہ اعمال والدین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو خوب نیکیاں کریں، ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین ہر جمعے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ بچے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی قبر پر ہم جائیں، انہیں تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، پڑھنے والے کا بھی کام بن جاتا ہے۔ کیا کمال کی ہستی ہیں، زندگی میں دیکھا تو حج کا ثواب، مرنے کے بعد قبر کی زیادہ